ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے التماس ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلتے ہیں پچھلے ایپیسوڈ کے بقیہ حصے کی جانب۔ امیر تیمور اپنی آپ بیتی میں لکھتا ہے کہ فارس میں داخل ہونے کے بعد میرے افسر ہر رات نظام الدین کے گھر گرد گھیرا ڈال لیتے اور اس کی زبان سے شیراز کی خوبصورتی کے فسانے مزے لے لے کر سنتے تھے۔ نظام الدین میرے خاص ملازموں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا کام کتابت کرنا اور تاریخ لکھنا ہے۔ نظام الدین میرے افسروں کو شیراز کی دلرباؤں کے قصے سناتا، خاص طور پر ان کی آنکھوں اور آبروؤں کی خوبصورتی کی داستانیں پڑھا چڑھا کر بیان کرتا تھا۔ وہ کہتا کہ شیراز کی حسیناؤں کی آنکھیں سیاہ اور ابرو ایسی کمانی ہیں کہ تم ان پر نظر جماؤ تو پھر نہیں ہٹا سکو گے۔ ان کی آنکھوں میں کشش تمہیں مسحور کر کے نکارہ بنا دے گی۔ جب میں فتح شیراز کے بعد شہر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ نظام الدین نے وہاں کی خوبصورتی کے بارے میں بہت مبالغہ کیا ہے، اور چونکہ میرے دل میں حسیناؤں کو دیکھنے کی خواہش نہیں، شاید اس لیے ان کی آنکھیں مجھے اتنی خوبصورت اور پرکشش نہیں دکھائی دی۔ بہرحال، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ارجن کے جنگل میں ایک قبائلیوں کی فوج رستہ روکے کھڑی تھی اور امیر تیمور نے جنگل کا چکر کاٹنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال ارجن کے جنگل سے کترا کر نکل گیا اور ایسے علاقے میں پہنچا جہاں دور دور تک ہاتھی چوک کے پودے لگے ہوئے تھے۔ ان پودوں پر بڑے بڑے پھول سجے تھے اور ٹہنیوں سے چوڑے پتے لٹک رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ پودے کھانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ جب ان سے بنی غذا میرے لیے لائی گئی تو میں نے دیکھا کہ واقعی بہت لذیذ ہے۔ ابھی میں اس علاقے سے گزر رہا تھا کہ شاہ منصور کا دوسرا خط بھی موصول ہوا۔ اس خط میں اس نے حسب معمول مجھے توہین امیز الفاظ سے نوازا اور حسب و نسب کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے خاندان آل مظفر کا رعب میرے جد میں ڈالنا چاہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کے ماضی سے ناواقف ہوں اور نہیں جانتا کہ اس کا جد ایک معمولی انسان تھا جس میں کوئی نمایاں خوبی نہیں تھی۔ اس کی خوبی بس یہ تھی کہ اس کا قد بڑا تھا اور لوگ اسے حاجی پہلوان کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ خراسان میں واقع خاف نامی شہر میں پیدا ہوا اور روزی کی تلاش میں طوس پہنچ کر کشتی لڑنے کا پیشہ اختیار کرنا چاہا، لیکن وہاں اس کی ایک نہ چلی کیونکہ طوس میں کئی نامی گرامی پہلوان رہتے تھے۔ پھر وہاں سے نکل کر رے نامی شہر میں آیا، لیکن وہاں بھی پہلوانی کے زور پر روزی نہ کما سکا، چنانچہ مجبور ہو کر اصفہان اور فارس کی طرف نکل گیا۔ آج سے 72 سال پہلے فارس میں کوئی نامی گرامی پہلوان نہیں تھا، اس لیے وہاں پر حاجی پہلوان کی پہلوانی کا سکہ چل گیا اور اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ رفتہ رفتہ حاجی پہلوان کو شاہی دربار کا بھی راستہ مل گیا اور وہاں کے بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے سر پر سلطنت کا تاج رکھ دیا گیا، لیکن چونکہ وہ ایک عام ان پڑھ انسان تھا اور بڑھاپے میں اس کو بتحاشا کھانے کی لت پڑ چکی تھی، لہٰذا وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکا جس سے اس کا نام روشن رہ سکے۔ بادشاہ بننے کے بعد حاجی پہلوان کا کام بس یہ تھا کہ صبح سویرے بستر سے اٹھتا اور دسترخوان کے کنارے بیٹھ کر مختلف غذائیں اپنے پیٹ میں ٹھونستا رہتا۔ آخر کار اس پرخوری نے اس کی جان لے لی تو یہ تھا سلطان منصور کے اجداد کا کارنامہ جس پر اسے فخر تھا، اور اس نے خط لکھ کر میرے سامنے اس کی بڑائی بیان کی تھی۔ لیکن میرا جد چنگیز خان کھانا کھاتا تھا، مگر صرف اتنا کہ جس سے بھوک مٹ سکے، اور وہ بھی انتہائی ہلکی پھلکی غذا جو زیادہ تر گھوڑی کے دودھ سے تیار شدہ دہی سے بنائی جاتی تھی۔ چونکہ چنگیز خان کھانے پینے میں زیادہ روی نہ کرتا، اس لیے متواتر 30 دن تک گھوڑے کی پیٹھ پر راہ پیمائی کر سکتا تھا۔ حاجی پہلوان کے بعد اس کی جتنی بھی اولادیں سلطنت کے مقام پر پہنچیں تو سب کی سب نالائق، کم ہمت اور کوتاہ فکر تھیں۔ جس دن میں فارس میں داخل ہوا تو اسی دن تک حاجی پہلوان کی اولاد میں سے 8 افراد فارس اور یزد اور کرمان پر حکومت کر چکے تھے۔ بہرحال ارجن کے جنگل کا چکر کاٹتے ہوئے ہم تیزی سے شیراز کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں چھپی فوج ہمارا راستہ نہ روک سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اتنی تیزی سے حرکت کر رہے تھے کہ جب تک وہ لوگ ہمارا راستہ روکتے
ہم شیراز کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ شاہ منصور شیراز میں تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ عنقریب قلعہ بند ہو جائے گا اور میں سالوں سال یہاں پر سر مارتا رہوں گا، تو بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکوں گا۔ میں نے کہا دنیا میں کوئی قلعہ ایسا نہیں ہے جس فتح نہ کیا جا سکے، ہر قلعے کو فتح کرنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے۔ میں ضرورت پڑنے پر فارس کے مضبوط قلعوں کو فتح کرنے کا راستہ ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن میری توقع کے برعکس شاہ منصور قلعہ بند نہیں ہوا، بلکہ شیراز میں واقع مسجد عتیق میں جا کر بیٹھ گیا اور مجھ پر غلبہ پانے کی دعائیں مانگنے لگا۔ مسجد عتیق کے بارے میں مشہور تھا، جو بھی اس مسجد میں داخل ہوتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو خدا اس کی مراد اتنی جلدی پوری کرتا ہے کہ ابھی مراد مانگنے والا ممبر سے محراب تک کا فاصلہ طے نہیں کر پاتا کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ جو مانگے اسے مل جاتا ہے۔ فارس کے بادشاہ نے مجھ پر غلبہ پانے کے لیے مسجد عتیق کی راہ اختیار کی اور وہاں پر بیٹھ کر دعائیں مانگنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے خدا سے التجا کی کہ میں اس کے ہاتھ لگ جاؤں تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے میری آنکھیں نکال دے، میری زبان کھینچ ڈالے، میرے دونوں ہاتھ توڑوا دے اور سر انجام میرا سر تن سے جدا کر ڈالے۔ لیکن وہ اس بات سے غافل تھا کہ صرف دعا کے زور پر دشمن پر قابو پایا جا سکتا تو ہمارے نبی جنگی لباس زیب تن نہ کرتے اور میدان جنگ میں جانے کی بجائے مسجد میں بیٹھ کر خدا سے فتح و نصرت طلب کرتے، اور بلا شبہ اللہ اپنے پیغمبر کی درخواست کو ایک بادشاہ کی درخواست سے زیادہ بہتر طور پر شرف قبولیت بخشتا، اور آپ میدان جنگ میں قدم رکھے بغیر کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے۔ لیکن ہمارے نبی محبوب خدا ہوتے ہوئے بھی اس لیے احد اور خیبر جیسی جنگوں میں شریک ہوئے اور تکلیفیں برداشت کی کیونکہ آپ جانتے تھے کہ انسان مقابلہ آرائی کے ذریعے ہی دشمن پر غلبہ پا سکتا ہے، صرف دعائیں مانگنے سے نہیں۔ بہر طور ہم سورج ڈوبنے سے پہلے ایسے علاقے میں داخل ہو گئے جسے پاتیلا کہتے تھے۔ یہ ایک وسیع و عریض علاقہ تھا اور یہاں پر بہت دور سے ایک لشکر کی سیاہی دکھائی دی۔ میں نے وہیں پڑاؤ ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ میرے افسر جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے، پھر بھی میں نے تاکید کی کہ انہیں دشمن کے شکنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چوکس رہنا ہوگا۔